أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن فہمی کے لیے ہم کچھ اصول اور مبادی بیان کر رہے تھے. اس میں سے ہم نے یہ بتا دیا کہ جب آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں تدبر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں قرآن کریم کی تعریف ہے یا حکمت نزول ہے یا کسی فرقہ منقادین یا غیر منقادین میں سے کسی فرقے کے ساتھ خطاب ہو. اگر ان کے ساتھ خطاب نہ ہو، ان کے حال احوال کا تذکرہ نہ ہو، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان میں سے اس آیت میں مقاصد اربع عالیہ کا تذکرہ ہوگا یا اصول ممدہ کا تذکرہ ہوگا. مقاصد عالیہ، اصول مہمہ، وہ چار تھے: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت. ان چاروں مضامین کو اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھار ایک آیت میں ذکر کیے، کبھی ان کو ایک صورت میں ذکر کیے، کبھی ایک قسم کی ترتیب سے اور کبھی دوسرے قسم کی ترتیب سے. کبھی اولاً اثبات التوحید، پھر اثبات الرسالت، پھر صداقت الکتاب، پھر ایمان بالآخرت. کبھی اس ترتیب کو تبدیل کر کے دوسرے ترتیب سے ان کا تذکرہ کیا. ان مقاصد اربع عالیہ میں ایک ہے اثبات التوحید. اثبات التوحید یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار اس پہ ہے. اگر عقیدہ توحید ہو تو حج اور عمرہ، زکوٰۃ و صدقات، خیرات، نماز، نوافل قبول ہوں گے. لیکن اگر عقیدہ توحید نہ ہو تو سارے اعمال ہباء منصورہ بن جائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور اگر عقیدہ توحید نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. وَهُوَ مُؤْمِنٌ جملہ حالیہ شرط لایا، جس نے عمل صالح کیا لیکن حال ہی کہ وہ مومن ہو، موحد ہو. تو مسئلہ توحید ایک اہم مسئلہ تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا. کبھی بھی عنوان الالہ، کبھی بعنوان التحمید، کبھی بعنوان التسبیح اور کبھی بعنوان البرکت. اب اس کی چند مثالیں ہم پیش کرتے ہیں
اثبات التوحید بعنوان الالہ، مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 163، سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 نکالیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں اللہ کی بغیر۔ الہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو حاجات پورا کرنے والا ہو۔ الہ الذی تعلو القلوب محبتا و اشتیاقا، اس کو کہا جاتا ہے جس کے سامنے دل عاجزی کرتے ہیں شوق سے اور محبت سے۔ تو الہ کا معنی ہے حاجت روا، حاجت پورا کرنے والا۔ معبود ایک قسم یعنی اس کی عبادت کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے معبود کہا جاتا ہے۔ تو معنی یہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، نہیں ہے کوئی حاجت پورا کرنے والا اللہ کی بغیر، الرحمن الرحیم، وہ انتہائی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اثبات التوحید بعنوان الالہ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں بغیر اللہ کی، الحی القیوم، زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 18، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 171، انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، انما اللہ الہ واحد، صرف اللہ تعالی حاجت پورا کرنے والا ہے حقیقی، اکیلا اس کی ذات، اس سے منزہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، سبحانہ ان یکون لہ ولد۔ اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 30، قل هو ربی لا الہ الا ہو، قل هو ربی لا الہ الا ہو۔ اسی طرح قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اثبات التوحید بعنوان الالہ، کبھی اثبات التوحید بعنوان التحمید، اثبات التوحید بعنوان التحمید یعنی صفات الوہیت صرف اسی ہی کے لیے ہے، اس کے بغیر کوئی ایسا ذات نہیں جس کے لیے صفات الوہیت ثابت کیا جائے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کے ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ،
صفات الوہیت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمدللہ یہ ماننا ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ تعریفوں میں تو یہ بھی ہے کہ فلاں بڑے اچھے اولاد والا ہے، تو یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا مناسب نہیں۔ فلاں اچھے اخلاق والا ہے، فلاں اچھی صحت والا ہے، صفات الوہیت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الف لام استغراقی نہیں بلکہ الف لام عہد ذہنی ہے، اور لام لام جارہ اختصاص کے لیے آتا ہے، صحیح سند نے لکھا ہے۔ تو اختصاص ان صفات کی ہے جو اللہ کے مناسب ہو۔ صفات تین قسم کے ہیں، ایک وہ صفات ہے جو انسانوں کے لیے مناسب ہے اور اللہ کے لیے مناسب نہیں، جیسا کہ اچھے اولاد والا، صحت مند اولاد والا۔ دوسری وہ صفات ہے جو مشترک ہے بین العباد والخالق، سمیع اللہ کی بھی صفت ہے، مخلوق کی بھی صفت ہے، لیکن مخلوق سمیع ہے اسباب کے ساتھ، کانوں سے سنتا ہے، ٹیلی فون اور وائرلیس کے ذریعے سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر اسباب ظاہریہ کے سنتا ہے۔ نصیر اللہ کی صفت ہے، انسان کی بھی صفت ہے۔ انسان نصیر ہے اسباب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نصیر ہے بغیر اسباب ظاہریہ کے۔ اور تیسرے ہیں صفات خاصہ اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق کے لیے مناسب نہیں۔ تو یہاں صفات سے مراد صفات الوہیت جو اللہ تعالیٰ کے مناسب ہو، تو منائی الحمدللہ رب العالمین، الوہیت کی سب تعریفیں اللہ کی لائق ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام کی ابتدا میں اثبات التوحید بعنوان تحمید، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ الحمدللہ الوہیت کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کے ابتدا میں سورۃ الکہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اسی طرح سورہ سبا کے ابتدا میں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ اثبات التوحید بعنوان التحمید۔ اسی طرح اثبات التوحید بعنوان التحمید وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، سورہ یونس آیت نمبر 10۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح اثبات التوحید اللہ تعالیٰ کی توحید، اثبات التوحید بعنوان التسبیح، جیسا کہ سورہ اعلیٰ کے ابتدا میں سبح اسم ربک الاعلیٰ،
سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی آپ اپنے بلند و برتر پروردگار کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ اللہ جملہ سے منزہ ہے جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، عبدی فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ عبد کہا پیغمبر کو، کچھ لوگ کہتے ہیں نور کے بشر، اللہ تعالیٰ نے بشر کہا ہے عبدی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہر جگہ موجود، ان سے ذرا پوچھئے کہ ہر جگہ موجود تو من ابتدائی غایہ کے لیے ہے اور الی انتہائی غایہ کے لیے آتا ہے، تو من المسجد الحرام ابتدا سفر کا مسجد حرام سے شروع ہوا، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک پہنچا، تو ابتدائی غایہ میں وہ مسجد حرام میں تھی، مسجد اقصی میں نہ تھی۔ مسجد حرام پہنچی تو مسجد اقصی پہنچی تو مسجد حرام میں نہ تھی۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ ہر جگہ موجود ہو تو پھر من اور الی کو آپ بتائیں کہ ابتدائی غایہ انتہائی غایہ کیسے ہوا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسی طرح سورۃ الحدید میں آیت نمبر 10، سورۃ الحدید آیت نمبر 1، سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی اثبات توحید بعنوان التسبیح۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ آیت نمبر 1، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اثبات التوحید بعنوان التسبیح، کبھی اثبات التوحید بعنوان البرکت، جیسا کہ سورۃ الفرقان کی ابتدا میں دیکھیں، سورہ فرقان آیت نمبر 1، اثبات التوحید بعنوان البرکت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت ڈالنے والا وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے پر اتارا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اثبات التوحید بعنوان البرکت۔ اسی طرح اسی سورہ فرقان میں آیت نمبر 61، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، سورہ مومنون آیت نمبر 14 میں فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سورہ رحمان آیت نمبر 78، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اسی طرح سورہ ملک کے ابتدا میں
سورہ ملک آیت نمبر 1 تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر تبارک الذی بیدہ الملک جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کے بعد آپ جب تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم اثبات التوحید بعنوان التسبیح وبحمدک اثبات التوحید بعنوان التحمید وتبارک اسمک اثبات التوحید بعنوان البرکت وتعالی جدک ولا الہ غیرک اثبات التوحید بعنوان الالہ نماز میں آپ اثبات التوحید چاروں عنوانات کے ساتھ کرتے ہو جب سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ میں کہا اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لیے مطلب یہ اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے علم کے اعتبار سے اللہ بہت بڑا ہے تصرف کے اعتبار سے اللہ بہت بڑا ہے دعا کے اعتبار سے اللہ بہت بڑا ہے عبادت کے اعتبار سے اللہ اکبر یعنی بے اعتبار العلم بے اعتبار التصرف بے اعتبار الدعاء بے اعتبار العبادت جب آپ نے شرک کی تردید کی اب اثبات التوحید بعنوانات مختلفہ سبحانک اللہم اثبات التوحید بعنوان التسبیح وبحمدک اثبات التوحید بعنوان التحمید وتبارک اسمک اثبات التوحید بعنوان البرکت وتعالی جدک ولا الہ غیرک اثبات التوحید بعنوان الالہ اب دوبارہ شروع کیا الحمدللہ اثبات التوحید بعنوان التحمید رب العالمین نماز کا ترجمہ بھی تو تھوڑا سیکھ لو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو کان نسوی عزیز ان کا عزیز المرجل اس کی سینے کی ایسی آواز نکلتی تھی جیسا کہ آپ دیگچی میں کسی چیز کو پکا رہے ہو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کی آواز نکلتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں فویل للمصلین الذین من صلاتهم ساہون تم نماز پڑھتے ہو تمہیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا تم نماز کو نہیں سمجھتے اسی وجہ سے تمہاری نماز نمازی نہیں ہوتی جب عقیدہ ٹھیک نہ ہو عقیدہ شرکیہ ہو بدعات ہو نماز کو نہیں سمجھتا اس کے نماز کا کیا فائدہ اثبات التوحید بعنوان المختلفہ اور نماز میں آپ سوچ لیں تو پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے سبحانک اللہم اثبات التوحید بعنوان التسبیح وبحمدک اثبات التوحید بعنوان التحمید وتبارک اسمک اثبات التوحید بعنوان البرکت ولا الہ غیرک اثبات التوحید بعنوان الالہ جیسا کہ اس مسئلے کے اثبات کے لیے اللہ تعالیٰ نے عنوانات مختلفہ رکھے اسی وجہ سے کہ اس مسئلے کے مخالفین
اس مسئلہ کے دشمن مختلف طریقوں سے آپ کی مخالفت کریں گے. کبھی انکار ہوگی ان کے طرف سے، نہیں مانتے تمہارا مسئلہ. کبھی الخصومت والجدال، جھگڑیں گے تمہارے ساتھ. کبھی التحیل والتوسل بالوسائل الشرکیہ، وہ وسیلہ شرکیہ بنائیں گے. اور کبھی اتباع الآباء، کیا ہمارے باپ دادوں نے جو دین ہمیں چھوڑا ہے ہم اسی پہ جا رہے ہیں؟ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. کبھی اتباع الظن، ان کے گمان میں جو کچھ آئے وہی کرتے ہیں. اور کبھی القیاس الفاسد، قیاس فاسد کرتے ہیں کہ بادشاہ کے لیے، جج کے لیے، وکیل کے لیے ضرورت ہوتی ہے، جج کے لیے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے وکلائے. کبھی التقول علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. کبھی الافتراء اللہ تعالی، اور کبھی اتخاذ الولد للہ تعالی. ان کے چند امثلام پیش کرتے ہیں. الانکار، یعنی جب آپ مسئلہ توحید بیان کریں گے تو یہ انکار کرتے رہیں گے. مثلا سورۃ الصافات آیت نمبر 36 نکالیے. سورہ صافات آیت نمبر 35-36. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ وَيَقُولُونَ، اور یوں کہا کرتے تھے، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے آلہہ کو ایک شاعر اور دیوانی کے کہنے سے چھوڑ دینے والے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ان کی بات کو. یہ تو دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، ان کی باتوں کو ہم نہیں مانتے. الانکار. اسی طرح الخصومت والجدال، جھگڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں آپ کے ساتھ. سورۃ الانعام آیت نمبر 65 نکالیے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب یہ تمہارے پاس آ جائیں گے، يُجَادِلُونَكَ، لڑ پڑیں گے تمہارے ساتھ. جب آپ مسئلہ توحید بیان کرو گے، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب یہ تمہارے پاس آ جائیں گے، يُجَادِلُونَكَ، لڑ پڑیں گے تمہارے ساتھ. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 5. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کہتے تھے کافر، هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ،
یہ سائر اور کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اور پھر وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق. اسی طرح سورہ مومن آیت نمبر 4. سورہ مومن آیت نمبر 4. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. اللہ تعالیٰ کے آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں جو کفر کا شیوا اختیار کر چکے ہیں، یعنی ہمیشہ ہی تمہارے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہیں گے. اسی طرح سورۃ المومن آیت نمبر 35. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا. یعنی لڑتے جھگڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ. پھر سورہ مومن میں آیت نمبر 56. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم. بے شک جو لوگ بغیر کسی سند کے جو ان کو پہنچی ہو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں تو اور کچھ نہیں، ان لوگوں کے دلوں میں صرف بڑا بننے کی ایک ایسی خواہش ہے کہ جس خواہش تک یہ کبھی پہنچنے والے نہیں. اسی طرح سورۃ المومن آیت نمبر 69. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون. یہ تمہارے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہیں گے جب تم مسئلہ توحید بیان کرو گے تو یہ تمہارے گریباں کو پکڑ کر لڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ. عرفیت من دیس غوغائی رقیبان. عرفیت من دیس غوغائی رقیبان. آواز سگاں گم گند رزق گدارا. اے عرفی رقیبوں کے آوازوں سے نہ ڈرو. کتی بھونتی ہے اور فقیر اپنا رزق جمع کرتا ہے. عرفیت من دیس غوغائی رقیبان. آواز سگاں گم گند رزق گدارا. تو اپنا آواز لگاتے رہو. یہ جانے اور ان کے جھگڑے یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہیں گے. تیسرا ہے تحیل و توسل بالوسائل الشرکیہ. جب تم مسئلہ توحید بیان کرو گے تو یہ کہیں گے کہ نیک بندے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم انہیں الہ نہیں سمجھتے بلکہ ہمارے لیے سفارشی ہے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا. سورہ زمر آیت نمبر 3 میں ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا. اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 18 میں پہلے ہم نے کئی بار آیت نکالی تھی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ کہ جس کو ہم پکارتے ہیں ہمارے لیے سفارشی ہے اللہ کے ہاں. التحیل والتواصل بالوسائل الشرکیہ. اسی طرح سورۃ الاحقاف آیت نمبر 28 میں فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ
وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اسی طرح جب آپ مسئلہ توحید بیان کرتے ہو تو کبھی کبھار یہ قیاس فاسد کرتے ہیں، اللہ تعالی اور جج کو ایک دوسرے پہ قیاس کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جج کے لیے ہم وکیل نہیں پکڑتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت عظیم اور بہت بڑی ذات ہے، اس کے ساتھ ہم ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، تو ان اولیاء کرام اور نیک بندوں کے ذریعے ہم ان سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 74، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، پس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑا کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بناؤ۔ کبھی اتباع الآباء، کہ ہمارے باپ دادوں نے جو کچھ کیا ہے ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، آپ نے نئے نئے مسئلے شروع کیے اور ہمارے باپ دادوں کا جو مسئلہ تھا ہم اسی پہ جا رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 نکالیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 170۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان منکروں سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تم اس پر چلو، تو جواب دیتے ہیں نہیں، ہم تو اسی طریقے پہ چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ صحیح رائے آتا ہو تب بھی انہی کے پیروی کریں، یہ ضروری نہیں۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کی، پہلا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، اور دوسرا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ بعض لوگ یہ مقلدین پہ چسپان کرتے ہیں کہ دیکھیں مقلدین جو ہے باپ دادوں کی دین پہ جا رہے ہیں۔ شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ نے العرفان میں صفحہ 62 پہ لکھا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون مشعر بأن اتباع الکبراء کان معهم الدلیل جائز۔ اگر اکابر کے پاس دلیل ہو تو پھر ان کی اتباع جائز ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو اگر عاقل ہو اور ہدایت پہ ہو پھر ان کی تابعداری میں ثواب اور اجر ہے۔ والذین تبعتم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ ادھر اجر دیتا ہے اولاد کو اتباع الآباء پہ کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تابعداری کی، لیکن بھی ایمان کی وجہ سے، کیونکہ وہ صحیح راستے پہ جا رہے تھے اور محتدون تھے، تو اولاد کو اجر اس اتباع اور تابعداری کی وجہ سے مل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا سورہ یوسف آیت نمبر 38 میں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي
ابراہیم و اسحاق و یعقوب. یہ اتباع الآباء. اگر آبا باپ دادوں کے پاس دلیل اور صحیح راستے پہ ہو، معتدون ہو، ان کے تابعداری میں پھر اجر اور ثواب ہے. اگر کوئی تم سے پوچھے کہ اتباع الآباء جائز ہے یا ناجائز، ایسی جواب نہیں دینا چاہیے کہ جائز ہے یا ناجائز. ان کو کہہ دو کہ تفصیل کر لو. وہ آباء و اجداد جن کے پاس نہ کوئی دلیل ہو، نہ صاحب عقل ہو، نہ معتدون ہو، ان کی تابعداری ناجائز ہے. اور وہ جو معتدین ہے، صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، عاقل ہے، ان کی تابعداری میں اجر اور ثواب ہے. اس کے مثال ایسے کسی سے پوچھے کہ گوشت جائز ہے یا ناجائز، تو بڑا بے وقوف مفتی ہوگا جو جواب دے گا کہ جائز ہے یا ناجائز. بھائی تم گوشت کے بارے میں پوچھتے ہو تو یہ گوشت کتے کا گوشت یا دمبی کا گوشت، کون سا گوشت تمہارا مراد ہے؟ اگر کتے کے گوشت کے بارے میں پوچھتے ہو حرام ہے، دمبی اور بھینس کے گوشت کے بارے میں پوچھتے ہو جب اس کو ذبح کیا جائے تو جائز ہے. مجمل جواب نہ دو، مسئلے کی وضاحت کرو. ایک ہے اتباع الآباء، قرآن و سنت کے خلاف. جب آباء و اجداد قرآن و سنت کے موافق نہ ہو، ان کی تابعداری ناجائز ہے. اور جب قرآن و سنت کے تابعدار ہوں، اس کے تابعداری میں اجر اور ثواب ہے. گرچہ مادار تقلید امام قول او باشد مدلل بردوام. پیر چلاسی نے لکھا ہے گرچہ مادار تقلید امام قول او باشد مدلل بردوام. میں اگر امام کی تقلید کرتا ہوں تو اس کا قول مدلل ہے ہمیشہ. آیت باشد دلیل شیعہ خبر یا بری ہر دو قیاس ہستے پسر. ان کی دلیل یا آیت یا خبر یا ان دونوں پہ قیاس ہے. آیت باشد دلیل شیعہ خبر یا بری ہر دو قیاس ہستے پسر. نیست قولش بے دلیلی اعانیل نیست ہر کسرہ ولی علم دلیل. ہر بندی کو ان کی دلیل کا پتہ نہیں، حالانکہ ائمہ کرام کے پاس دلیل ہے قرآن و سنت سے. اور یہ تقلید صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے. سیر و اعلام النبلا میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس پہ خوب سیر باز کیا ہے، اور اس نے لکھا ہے فالمقلدون من الصحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. صحابہ میں سے کچھ ایسے تھے جن کی تقلید کیا جاتا تھا اور پھر ان کے نام لکھے ہیں. پھر تابعین میں سے، اور پھر اسی طرح آخر میں لکھا ہے کہ پھر ان چاروں پہ اکتفا کیا گیا. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا تھا. درر الثنیہ میں اس کا تذکرہ ہے. اب درر الثنیہ 10 جلدوں میں چھپی ہے سعودی عرب میں. اس نے لکھا ہے نحن مقلدون علی مذہب الامام مالک بن انس. ہم امام مالک ابن انس کی مقلد ہیں فی الفروع. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتح کبریٰ میں لکھا ہے اذا کان فی المسئلۃ قولان، جب ایک مسئلہ میں 2 قول ہو تو اگر تمہیں ترجیح معلوم ہو مجتہد ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر تقلید لازم ہے. اسی طرح
اور فتاوی اللجنہ جو سعودی عرب سے چھپتی ہے، انہوں نے بھی تقلید کے اقسام ذکر کیے ہیں، تقلید ممدوحہ اور تقلید مذمومہ۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے گڑبڑ بنا دیا اور سب کو ایک جیسا بنا دیا۔ ایک ہے تقلید ائمہ کی، وہ تقلید جب ائمہ کرام پہ ہمارا اعتماد ہے، ان کے علم پہ اعتماد ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی وضاحت کی ہے، تو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ یہاں یہ مراد نہیں، وہ لوگ مراد ہے جن کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، عقل نہ ہو، محتدون نہ ہو، اور ان کے راستے پہ چل رہا ہو۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ادھر وہ مراد ہے۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ہم اگر ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کے پاس دلائل ہیں، قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ قرآن و حدیث سے استنباط کرتے ہیں خود، تو تین باتوں میں سے خالی نہیں ہوگا، یا متحد ہوں گے، یا مقلد ہوں گے، اور یا اتباع الہوا ہوگا، اتباع الہوا ہوگا۔ اگر تم متحد ہے تو اپنی اصول بتائیں کہ تمہارے اتحاد کے اصول کون سے ہیں، لیکن وہ اصول بنا دے جو ائمہ اربعہ کے نہ ہو، اپنے آپ کی اصول ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر تقلید لازمی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ امثلہ ہم سارے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، مکلف سارے لوگ ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ حصر کیا، اور اس کو جاننے والے صرف علماء ہیں۔ اب دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ تقلید ضرور ہوگی، اور اگر تقلید بھی نہیں کرتے، متحد بھی نہ ہو، تو پھر اتباع الہوا ہوگا، جو تمہارے خیال میں آئے بس وہی کرتے رہو گی۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ان تین باتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا متحد ہوگا، یا مقلد ہوگا، اور یا اتباع الہوا کرے گا۔ تو ہماری اوپر یہ آیات کیسے چسپان ہو سکتے ہیں؟ ہم جس کی تقلید کرتے ہیں عاقلین بھی ہے، محتدین بھی ہے۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور ان میں سے اکثر تو وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ تابع نہیں مگر گمان کے، اس کے وہم و گمان میں جو کچھ آئے اس کی تابعداری کرتے ہیں، اور کبھی التقول علی اللہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 28، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم کیوں اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو
جن کا تمہیں علم نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہے، اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں۔ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کبھی کبھار افتراء اللہ کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 37، سورہ اعراف آیت نمبر 37، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون ہے زیادہ ظالم جھوٹ بولنے میں اس سے جو اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اظلمو صیغہ اس میں تفضیل لایا، تو ادھر اللہ نے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ادھر بھی اور ادھر بھی اظلمو صیغہ اس میں تفضیل ہے، تو سب سے زیادہ ظالم تو ایک ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ انواع مختلف آئے، منع کرنے والوں میں سب سے زیادہ ظالم ہوئے جو مسجد سے لوگوں کو منع کرتا ہے، جھوٹ بولنے والوں میں سب سے زیادہ ظالم ہوئے جو اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون ہے زیادہ ظالم جھوٹ بنانے والوں میں اسے جو اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ بناتا ہے۔ اسی طرح کبھی اتخاذ الولد للہ تعالی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نائب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اختیارات ملے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 114، سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 نکالیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نائب مقرر کی ہے، سبحانہ سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے کوئی نائب مقرر نہیں کیا، سبحانہ۔ اثبات التوحید بعنوانات مختلفہ، اور جب آج توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو تمہارے مقابلے میں اور تمہاری مخالفت میں کبھی الخصومت والجدال، کبھی التحیل والتوسل بالوسائل الشرکیہ، کبھی اتباع الآباء، کبھی التقول علی اللہ، اور کبھی افتراء علی اللہ تعالی، تمہارے مقابلے میں وہ باطل پرست پیر اور باطل پرست مولوی آئیں گے اور تمہارا مقابلہ کریں گے۔ دوسرا مضمون اثبات الرسالت، تو کبھی کبھار آپ ایک آیت میں سوچتے ہیں تو دیکھ لیں اس میں اثبات الرسالت ہوگی، پیغمبر کی رسالت ایک ایک آیت میں، کبھی ایک پوری سورت میں ایک مضمون کو بیان کیا جاتا ہے، مثلاً اثبات التوحید، تو اس میں قرآن کریم میں مستقل سورت ہے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس صورت میں دوسرا مسئلہ نہیں، نہ زجر ہے، نہ بشارت ہے، نہ تخفیف ہے، نہ دوسرا مسئلہ ہے، نہ جہاد ہے، نہ انفاق ہے، نہ تنظیم ہے، نہ صرف ایک ہی مسئلہ ہے، قل هو اللہ احد۔
کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بھی نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی نائب ہے، نہ کسی کا نائب، ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں اور کوئی مسئلہ ہے؟ اسی طرح دوسرا مضمون اثبات الرسالت، پیغمبر کی رسالت کا اثبات، جیسا کہ سورہ ضحیٰ میں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اسی طرح سورۃ الانشراح میں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، اثبات الرسالت۔ اسی طرح جواب کاغذ میں سوچتے ہیں تو دیکھ لے اس میں اثبات الرسالت ہوگی۔ مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 119 نکالیے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو دین حق دے کر خوشی اور ڈر بتانے کو بھیجا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 15، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اب اس آیت میں سوچ لیں، اس میں صرف اور صرف اثبات الرسالت ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس ہمارا یہ رسول آیا ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 43، سورہ رعد آیت نمبر 43، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اثبات الرسالت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے، اثبات الرسالت۔ اسی طرح جیسا کہ توحید کو ثابت کر کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں، تو پیغمبر کی رسالت کو ثابت کر کے انبیاء علیہ السلام بھی جو اعتراضات ان کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ مثلا سورۃ القمر آیت نمبر 9 نکالیے، سورۃ القمر، کذبت قبلہم قوم نوح فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، یہ کہنے لگے یہ جھٹلایا اور دیوانہ ہے، جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے۔ پیغمبر پاک کو مجنون وازدجر کہا کہ جھٹلایا گیا ہے ہر جگہ، اُلْقِیَ عَلَیْہِ ذِکْرٌ مِّن بَینِنَا بَلْ هُوَ کَذَّابٌ أَشِرٌ، بلکہ جھوٹا شرارتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ،
اسی طرح پیغمبر پہ اعتراضات، سورہ فرقان آیت نمبر 7، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا۔ اور ایک کافر یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ کانا بھی کاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ یہ کوئی اعتراض تھا؟ جب وہ یہ اعتراض کرتے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو کانا کھاتا ہے؟ کھانا بھی کوئی اعتراض ہے؟ لیکن یہ تو آپ نے دل کو تسلی دینے کے لیے جو ان کی جی میں آئی کہتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، کہتے ہیں کیا ہوا اس پیغمبر کو، ہی کیسا پیغمبر ہے؟ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، جو کھانا کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ تمہیں بھی کہتے ہیں یہ کیسا مولوی ہے؟ مولوی ایسا ہوتا ہے؟ یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، یہ اعتراض ہے ان کا۔ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، کیوں ان کے ساتھ فرشتہ نہیں آتا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہو؟ تمہیں بھی کہیں گے یہ کیسا مولوی ہے، کیسا عالم ہے، ان کے ساتھ ہی جو دوست ہیں، احباب ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے اعمال کو، ان کے کردار کو جانتے ہیں۔ اگر یہ اچھا ہوتا تو ان کے ساتھ پاک لوگ، فرشتے لوگ ان کے ساتھ ہوتے۔ تمہاری اوپر بھی یہی اعتراض کرتے رہیں گے کہ تمہارے دوست اور تمہارے احباب اور تمہارے شاگرد، وہ فلان تمہارا دوست ہے، فلان تمہارا شاگرد، اس نے تو یہ کیا، اس نے یہ کیا، تمہارے شاگردوں پہ اعتراضات۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یاکل منہ، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ہی آ پڑتا، او یلقا الیہ کنز، اگر یہ سچا رسول ہوتا ان کے پاس کوئی خزانہ پڑتا، اور جب کوئی مولوی مالدار ہو تو پھر کہ یہ کہاں سے آ گئے، ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ اے معترض تو اعتراض کرتا رہے گا، یہ نہ سوچے کہ میرے اوپر اعتراض ہوگا، اگر میں یہ کروں وہ کروں اعتراض تو ہوتا رہے گا۔ آپ اپنا کام جاری رکھے۔ ما نجى الله والرسول معنا من لسان الورى فكيف انا، اللہ اور پیغمبر ان کی زبانوں سے نہیں بچ نکلے، میں کون ہوں کہ میرے اوپر اعتراضات نہ کرے؟ جب تم پیغمبر کی ڈیوٹی ادا کر رہے ہو، پیغمبر کے مصلی پہ بیٹھے ہو، تو پیغمبر پہ اعتراضات ہوتے تھے، تم کون ہو کہ تمہاری اوپر اعتراضات نہیں ہوں گے؟ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، 100 سونار کی ایک لوہار کی، اعتراضات کرتے اللہ نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ گمراہ ہے، ان کا بس نہیں چلتا صحیح راستے کا، چھوڑ دو ان کو، یہ گمراہی ان کی عقل مت ماری ہے، یہ تو منہ پہ جو کچھ آئے گا کہتے رہیں گے، اس کی پرواہی نہ کرو۔ اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 20، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ
اب اللہ تعالیٰ نے ان پر اٹیک کیا. تم اعتراض کرتے ہو یہ پیغمبر کھانا کھاتا ہے، تو جن پیغمبروں کو تم مانتے ہو وہ بھی کھانا کھاتے، ان کو کیوں مانتے ہو؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. ایک طرف مشرکین اور دوسری طرف موحدین. مشرکین کے ساتھ ہے شیطان اور موحدین کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوابات. اسی وجہ سے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَجُنُودُ أَدْوَاءِ الرَّسُولِ مَلَائِكٌ وَجُنُودُهُمْ وَعَسَاكِرُ الشَّيْطَانِ. جو پیغمبر کی تابعدار ہیں ان کے لشکر ملائکے، وَجُنُودُهُمْ وَعَسَاكِرُ الشَّيْطَانِ، ان کے لشکر جو پیغمبر اور ان کے تابعدار ان کی دشمنیں ان کے لشکر شیطان. لا تخش من کید العدو ومکرہم فاللہ ناصر عبدہ بامانی. دشمن کی تدبیروں سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ کا نصرت، اللہ تعالیٰ کا امداد تمہارے ساتھ ہوگا. تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. أَتَصْبِرُونَ، آیا تم صبر کر سکتے ہو؟ صبر کرتے رہو، استقامت علی الدین، دین پہ مضبوط رہو، توحید پہ مضبوط رہو. اتصبرون وکان ربک بصیرا، اور تمہارا رب دیکھنے والا ہے. یہ سارا مقابلہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تمہیں تکلیفیں اور ایذائیں پہنچاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تمہیں اس کے بدلے میں اجر دیتا رہے گا، اس کے بدلے میں نعمتوں سے تمہیں نوازے گا، پرواہ نہ کرو. اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 41 وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. اور یہ کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کا سوائے اس کے کچھ کام نہیں ہوتا کہ آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. کیا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ استہزان کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. تمہاری استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. آج کل بھی کہتے ہیں یہ وہ پنپیری، یہ وہ پنپیری ہے نا، یہ وہی جو اولیاء کرام کے دشمن، یہ اولیاء کرام کے مخالف ہیں، یہ اولیاء کرام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں. ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے ایک طرف چلے گئے. اسی مقام پہ دیا تھا اور اس نے اپنے لیے ایک فارم ہاؤس بنایا تھا، ایک مزرعہ بنایا تھا، اس کو علاقہ ممنوعہ قرار دیا تھا کہ اگر اس میں کوئی آیا وہ میرا غلام ہوگا، میں اس کو ویسے نہیں چھوڑ دوں گا. نبی علیہ السلام کو پتہ نہ تھا. نبی علیہ السلام اس مزرعہ میں اس جگہ میں چلا گیا. جب اس پہلوان نے دیکھا تو نبی علیہ السلام کو پکڑا اور اس کو پتہ نہ تھا کہ یہ کون ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگا من انتا، تم کون ہو کہ میرے اس علاقہ ممنوعہ میں آئے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا محمد رسول اللہ،
میں محمد ہوں اور اللہ کا رسول ہوں؟ اس پہلوان نے کہا اچھا، میں تو تمہیں آسمانوں میں ڈھونڈتا تھا، تم مجھے زمین میں مل گئے۔ اور کہنے لگا انت الذی تسب آلہتنا، تو وہ بندہ ہے جو ہمارے آلہہ کو گالیاں دیتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے تو کبھی بھی گالی نہیں دی تھی، لیکن نبی علیہ السلام فرماتی تھی کہ حاجت پورا کرنے والا اللہ کے بغیر کوئی نہیں۔ مسئلہ توحید کو گالی سمجھتے تھے، آج کل بھی مسئلہ توحید کو گالی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں گستاخان رسول ہے، یہ گستاخان اولیاء ہے۔ ہم ان لوگوں پہ لعنت دیتے ہیں جو گستاخ رسول ہو یا گستاخ اولیاء ہو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو خدا نہ سمجھے۔ اولیاء کرام کو الوہیت کا مقام نہ دے، وہ آلہہ نہیں ہے، وہ بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انت الذی تسب آلہتنا، اور چونکہ وہ اتنا پہلوان تھا کہ 30 بندوں کا مقابلہ اکیلے کرتا تھا، تو اس نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ تم میرے ساتھ کشتی کر لو گے، اگر مجھے گرا دیا تو میں تمہیں 10 بیڑ انعام میں دوں گا، اور اگر میں نے گرا دیا تو بغیر قتل کے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نبی علیہ السلام کو زمین پہ گرا دوں گا، ذلیل کر دوں گا اور پھر مار دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، کشتی کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، اگر آج کل کے مولوی ہوتے الا من شاء اللہ، صرف موحدین ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے تو آؤ کشتی کر لیں گے۔ جو بدعات کرنے والے ہو، شرکیات کرنے والے، وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ تو یہ بھی نہیں مانتے کہ فلاں نے 18 فٹ چھلانگ لگایا ہے، وہ ان کو ایک عجیب سا تعجب نظر آتا ہے کہ انسان اور پھر مولوی اور پھر اتنا چھلانگ لگا، یہ تو ماننے کی بات ہی نہیں ہے۔ ان کا ذہن بھی یہ نہیں مانتا، ان کا ذہن بھی نہیں مانتا کہ ایک عالم 80 میل تیراکی بھی کر سکتا ہے۔ شاہ اسماعیل نے 80 میل تیراکی کی تھی، وہ یہ نہیں مانتے کہ مولوی اور تیراکی کرنا تو نہیں مانتے، کیونکہ وہ خود نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے، تو بڑے تکڑے انسان تھے، بہادر انسان تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تمہاری مرضی کشتی کر دو تو آؤ۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو پکڑا، ایک طرف ملک عرب کا پہلوان اور دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جگہ بھی ان کی ہے، مکان بھی ان کا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں۔ پہلوان نے آواز لگائی بسم اللہ والعزیٰ، شروع کرتا ہوں لات اور عزیٰ کے نام سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، اور جب دونوں نے ہاتھ لگائی اور کشتی شروع ہوئی، آن فان میں نبی علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے زمین پہ ٹپک دیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کی سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہاری پیٹھ لگ گئی زمین کے ساتھ؟ اس نے کہا ہاں، لیکن دوبارہ کشتی کرنا ہوگا، میرے آلیہ نے میری آواز نہیں سنی۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر اٹھے، اور جب دوبارہ ایک دوسرے کو پکڑا تو پہلوان نے آواز لگائی
بسم اللہ والعزى. نبی علیہ السلام فرمانے لگے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، اور دوسرے دفعہ اٹھا کر زمین پہ گرا دیا. پہلوان نے کہا تیسری بار شرط ہے. نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اور جب تیسری بار اٹھا اور زمین پہ گرا دیا تو پہلوان کہنے لگا میں ایمان لاتا لیکن مدینہ منورہ کی لڑکیاں میرے پیچھے ہنسیں گی کہ 3 دفعہ گرا دیا آپ ایمان لاتے ہو. اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ 30 بیل بکریاں آپ لے جائیں، یہ انعام ہے تمہارا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سنبھال کے رکھو لیکن آئندہ کسی کو ایسا نہ کہنا. اس وقت تو اس نے ایمان نہیں لایا، لیکن بعد میں اس نے ایمان لایا تھا اس پہلوان نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین اور کفار یہ نہیں جانتے تھے کہ انسان ہے اور یہ انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، بازاروں میں بھی چل پھر سکتا ہے، یہ دنیاوی کام بھی کر سکتا ہے، دینی کام بھی کر سکتا ہے. وہ مانتے نہیں تھے، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. یہ وہ بندہ استہزان کہتے هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. ان کو پتہ لگے گا من اضل سبیلا کہ کون گمراہ ہے صحیح راستے سے، کون صحیح راستے سے دوسرے راستے پہ چل رہی ہے، یہ ان کو پتہ لگے گا. پیغمبر پاک پہ اعتراضات جیسا کہ صداقت الرسول، تو پیغمبر پہ اعتراضات اور اس کے جوابات صرف سورہ انعام میں 63 اعتراضات ہیں خل اور قالون کے ساتھ. یہ کہیں گے اعتراض کریں گے تم جواب دو، یہ اعتراض کریں گے تم جواب دو. ایک زمانہ تھا، ابتدائی دور تھا، آج سے تقریباً 36-37 سال پہلے. میں نوجوان تھا، مجھے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک مولوی ہے اور اس نے تمہارے بارے میں ایسا کہا ہے، اعتراضات کرتے ہیں تمہارے ذات پہ. میں نے کہا ٹھیک، اچھا. میں ادھر سے چلا گیا ان کے دروازے پہ، اس کو دروازہ کٹکھٹایا. جب مولوی صاحب نکل آئے میں نے گریبان سے پکڑا، تمہارا استیسی کر لوں، تم میرے بارے میں ایسا کہا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے نہیں کہا ہے، کسی نے جھوٹ بولا ہے. اس کو پتہ لگا کہ یہ تو لڑنے کے لیے آیا ہے. خیر اس نے معافیا مانگی، اس نے کہا میں نے بالکل نہیں کہا، کسی نے ویسے تمہیں جھوٹ بولا ہے. میں پھر گاڑی میں بیٹھ گیا، اکیلا بھی تھا. جب میں واپس آ رہا تھا دل میں میں سوچ رہا تھا کہ تم دیوانہ تو نہیں کہ اکیلے جاتے ہو دوسرے گاؤں میں اور مولوی کو گریبان سے پکڑ، یہ کیا کیا تم نے؟ حیران ہوا کہ میں نے کیا ہے. بعد میں سوچ آیا اور پٹھان تو ہے بھی ایسے کہ پہلے وار کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں. کراچی میں نے ایک مہاجر سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ پٹھانوں سے ڈرتے ہو؟ اس نے کہا یار یہ پٹھان عجیب لوگ ہیں، پہلے وار کرتے ہیں پھر سوچتے کہ میں نے کیا. تو میں نے بھی وہی کام کیا. اس کے چند دن بعد دورہ تفسیر شروع ہوئی. سورہ انعام پہ جب میں آیا تو میں نے طلباء کو کہا کہ
کہ اس میں 24 ادلہ عقلیہ ہے، اثبات التوحید ہے، 2 حصے ہیں. یہ خلاصہ میں نے شروع کیا. عقبات ستہ ہے لفظ کذالکہ کے ساتھ. پھر میں کہا اس میں اعتراضات ہیں اور جوابات ہیں، پیغمبر پاک پہ اعتراضات اور اس کے جوابات. ایک ایک اعتراض میں ذکر کرتا تھا اور اس کے جوابات. جب 7ویں اعتراض پہ میں آیا تو میرے ذہن میں اچانک ایک بات آئی کہ تم پیغمبر سے بڑی بندی تو نہیں. پیغمبر معصوم تھی، اسے گناہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس پہ اعتراضات اور اس کے جوابات. تو اگر تمہاری اوپر کوئی اعتراض کرے تو کیا حرج ہے؟ بس اس کے بعد جو بھی اعتراض کرتا ہے میں پرواہ ہی نہیں کرتا، میں اپنا کام کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کرتے رہیے اعتراضات، ان کے دل پہ بوجھ ہوگی، وہ اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کبھی کہیں گے امیر منشور کی خلاف ورزی کرتا ہے، کبھی کہتے ہیں امیر یہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں چلو کہتے رہے، میں اپنا کام کرتا رہوں گا. پیغمبر پہ اعتراضات اور ان کے جوابات. اسی طرح صداقت الکتاب، قرآن کریم میں 3 مضمون ہے صداقت الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کیا ہے وہ سچ اور صحیح ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 99 نکالیے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور ہم نے آپ کی طرف واضح دلائل نازل کیے اور ان دلائل کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو نافرمانی کی خو کرے. اسی طرح سورہ یونس کے ابتدا میں الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم اکان للناس عجبا. کیا ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر اس مضمون کا حکم بھیجا. اسی طرح سورہ ہود کی ابتدا میں کتاب حکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اسی طرح سورہ یوسف کی ابتدا میں تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. صداقت الکتاب. اور اس پر بھی اعتراضات مشرکین کے، جیسا کہ سورہ فرقان آیت نمبر 4 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَعَانُوا وَلَيْقُومٌ آخَرُونَ. اور کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں، محض جھوٹ ہے. تو جب تم قرآن بیان کرتے ہو تو تمہارے خلاف پروپیگنڈی ہوگی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، معنی صحیح نہیں کرتے، الفاظ صحیح نہیں بولتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. تمہاری اوپر بھی اعتراضات ہوں گے جب تم قرآن کریم بیان کرتے ہو. فقط جاؤ ظلم و زورا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 5 وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَيَتُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے لوگوں کو قصے ہیں. فَيَتُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یہ پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں، پھر وہی کہانیاں اس کو صبح و شام پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے. تمہاری اوپر بھی یہی اعتراضات ہوگی کہ بس کسی کہانیاں ہیں اور کسی کہانیاں بیان کرتے ہیں. اسی طرح اثبات القیامت. اور اثبات قیامت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اثبات قیامت
اکثر امثلہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، کیونکہ انسانی عقل اس کو پہنچ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ امثلہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھے جیسا کہ خشک زمین کو میں نے تازہ کر دیا، اسی طرح انسانوں کو بھی میں اٹھاؤں گا۔ تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں پیش کیے، جیسا کہ سورہ قاف آیت نمبر 9، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ۔ ہم خشک زمین کو تازہ کر دیتے ہیں پانی سے، کذالک الخروج، اسی طرح تمہارا اٹھنا ہوگا قیامت کے دن۔ اسی طرح لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، سورہ قیامت میں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اسی طرح سورہ دہر میں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، حل بمعنی قد، حل اتی علی الانسان، یقیناً زمانے میں انسان پر ایک سا وقت بھی گزر چکا ہے جبکہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ہم نے انسان کو ایک سے نطفہ سے بنایا جو اعضاء مختلف سے مرکب تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اور پھر اس بات قیامت پہ ان کے اعتراضات اور اس کے جوابات ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ مقاصد اربع عالیہ، کبھی کبھار آپ ایک آیت میں سوچتے ہیں تو دیکھ لیں اس میں یا اثبات التوحید ہوگی، یا اثبات الرسالت ہوگی، یا صداقت الکتاب ہوگی، یا ایمان بالآخرت، یا ان چاروں مقاصد پہ اعتراضات ہوں گے اور ان کے جوابات۔ تو جب ایک آیت میں آپ سوچتے ہیں تو دیکھ لیں اس میں مقاصد اربعہ سے کسی مقصد کا تذکرہ تو نہیں، یا اس پہ اعتراضات یا اس کے جوابات تو نہیں، تو تمہیں پتہ لگے گا۔ نورستان کا ایک عالم تھا مولانا یحییٰ، پھر مدینہ منورہ میں وہ ادھر اس نے سبق پڑھی، مانچسٹر کیا، پھر کوئٹہ میں شیخ الحدیث تھے۔ ایک دفعہ مجھے کہہ رہی تھی کہ سال کے آخر میں مدینہ منورہ میں محاضرہ ہوتا ہے، اس میں ہر ملک کے کچھ ایک عالم تقریر کرتے ہیں۔ تو محاضرہ تھا، مجھے پتہ ہی نہ تھا، نہ کسی نے مجھے پہلے بتایا تھا۔ علماء آئے تھے اور تقریباً 100 ممالک کے علماء تھے۔ محاضرہ شروع تھا، بیانات شروع تھے، میں بھی ایک سائڈ میں بیٹھا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے نسوار بھی رکھے تھے۔ اسی میں اسٹیج سے آواز ہوا کہ پاکستان کی طرف سے مولانا یحییٰ کے لیے 5 منٹ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ اب میں حیران ہوا کہ اب کیا کروں، نسوار تو جلدی جلدی میں کچھ کھایا اور کچھ جیب میں ڈالا، منہ صاف کر دیا اور میں اسٹیج پہ چلا گیا کہ اب میں کہوں کیا۔ اسٹیج پہ جب پہنچا تو میں نے سوچا کہ اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اب میں نے تیاری نہیں کی ہے، چلے میں قرآن کریم کے فہم کی اصول بیان کروں گا۔ تو میں نے شروع کیا
ان اصول قرآن پہ جو حضرت شیخ القرآن نے ہمیں سکھائے تھے کہ قرآن کریم کی آیت میں اگر آپ سوچتے ہیں تدبر کرتے ہیں، اور میں نے آج پڑھی کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور پھر میں نے کہا کہ تدبر کے لیے اصول چاہیے، اور ان اصول پہ میں نے شروع کیا۔ 5 منٹ جب پورے ہونے والی تھی، مصر کے ایک عالم نے آواز دی کہ میرا ٹائم بھی ان کو دو، تو اسٹیٹ سیکرٹری نے مجھے کہا کہ آپ ان کا ٹائم بھی لے لیں اور تفصیل سے بیان کریں۔ اب 10 منٹ پورے ہونے والی تھی کہ تیونس کے ایک عالم نے آواز دی میرا ٹائم بھی دو۔ اسی طرح ایک ایک طرف سے ایک عالم کہہ رہا تھا میرا ٹائم بھی ان کو دو۔ میں نے تقریباً 8 گھنٹہ پونے گھنٹہ بیان کیا اصول قرآن پہ اور تدبر قرآن پہ۔ جب میں نے تقریر ختم کی تو سارے علماء میرے طرف دوڑ پڑے اور مجھے کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے تدبر کی اصول بیان کی یہ کون سی کتاب میں ہے، یہ آپ نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ اور سارے حیران ہوئے۔ میں نے کہا میں نے کسی کتاب سے نہیں سیکھے ہیں، یہ میرا ایک استاد ہے، اس نے ہمیں سکھائے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ استاد، میں نے کہا زندہ ہے۔ اور پھر شیخ القرآن کو اس نے خط بھی لکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہاں پہ؟ میں نے کہا پاکستان میں۔ انہوں نے کہا اس کا عنوان مجھے پتہ ہمیں دے، اکتب عنوانہ، اور اس کا فون نمبر۔ میں نے کہا ادھر تو ٹیلی فون نہیں ہوتی، کیونکہ اس زمانے میں نہ موبائل تھے اور نہ ٹیلی فون تھا پنجپیر میں۔ وہ حیران ہوئی کہ اس دور میں ایسا عالم جو قرآن فہمی کے ایسی اصول بیان کر دے تو ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ شیخ القرآن نور اللہ مرکزہ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ اصول بتلائے ہیں۔ یہ مقاصد اربع عالیہ قرآن کریم کے ایک ایک آیت میں سوچ لیں تو یا ان مقاصد کا تذکرہ ہوگا یا اس پہ اعتراضات ہوں گے اور اس کے جوابات ہوں گے۔ 4 ان مقاصد کے لیے ممدات، جو ان 4 مقاصد کے مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اس میں پہلا ہے جہاد، دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ تعالی، تیسرا ہے تنظیم، اور چوتھا ہے آداب، وہ انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہم بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک۔